جیسے کہ آپ سے کہا تھا باتیں زیادہ نہیں کرنی، چند ایک گزارشات زیادہ توجہ سے سنیے گا۔ دین کے معاملات میں حساسیت بڑی اہم چیز ہے۔ ہم نا جو قانون ہوتا ہے نا، قانون وہ سب کے لیے ایک جیسا ہوتا ہے، اور جو معاملات حساس ہوتے ہیں نا اس میں ہم سب کو حساس ہونا چاہیے۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ ایک قانون ہی ہے نا کہ جو ٹریفک ادھر سے آ رہی ہے اور دوسری ادھر، دوسری سڑک پہ ادھر، تو ایک بندہ اگر ضد کرے کہ نہیں میں نے ادھر سے جانا ہے، پولیس والے پکڑ لیتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں قانون کی خلاف ورزی کا کوئی معنی، یعنی پابندی لگ گئی کہ 10 بجے رات کو میرج ہال بند کرنے، تو وہ کیا کرتے تھے، شادیوں پہ ان دنوں جانے کا موقع ملتا تھا تو وہ 9:45 بجے لائٹیں بند کرنی شروع کر دیتے تھے کہ بھئی ہم نے قانون پر، ہمیں جرمانہ ہو جاتا ہے۔ کبھی آپ وہ ٹائم دیکھیں جس ٹائم سامنے پولیس والے نظر آ جائیں اور سپیڈ اوور ہونا بندے کی، تو وہ ڈرائیور کا آپ لیول چیک کریں اس وقت کیا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یہ قانون ہے اور قانون میں نے توڑنا، اگر ٹوٹ گیا تو مجھے جرمانہ ہوگا، مجھے سزا ہوگی۔ وہ بھائی قانون ایک چیز ہے نا، ایک قانون بن گیا ہے نا، اور آپ کے ملک کا قانون ہے۔ آپ جب کسی ملک کا ویزا لیتے ہیں نا تو چاہے وہ فارم سارے آپ کو پڑھ کے سنائے جائیں یا نہ سنائے جائیں، لیکن وہاں یہ تحریر ہوتا ہے کہ آپ یہاں آئیں گے تو یہاں کے قانون کی پابندی بھی کریں گے۔ آپ جب جاتے ہیں تو آپ قانون کی پابندی کے بارے میں رائے دے کر جاتے ہیں کہ میں عمل کروں گا، یہ نہیں ہوتا کہ آپ کہ میں عمل ہی نہیں کرتا۔ بھائی کچھ آپ کے ملکی قوانین ہوتے ہیں، اس ملکی قانون کی پابندی کرنی پڑتی ہے، اور اگر پابندی نہ کی جائے تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ آپ نے قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے، اب قانون آپ سے آئینی ہاتھوں سے نپٹے گا۔ پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عدالت نے فیصلہ کیا، نہ مانا تو توہین عدالت ہو جائے گی۔ توہین عدالت کے نوٹسز جاری ہوتے ہیں اور بڑے بڑے لوگ معافیاں مانگتے اور وضاحتیں دیتے نظر آتے ہیں۔ اللہ کرے آپ کو مسئلے کی سمجھ آئے۔ یہ سارے قانون ہیں آپ کے ملکی، اور کچھ قانون ہیں آپ کے دینی۔ ان دینی قانونوں میں سے ایک بڑا قانون یہ ہے کہ رسول اللہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ تو سڑک والا قانون کسی کو توڑنے نہیں دیتے تو ختم نبوت والا کیسے توڑنے دیں گے؟ آپ کو اس پر فکری طور پر مضبوط ہونا چاہیے، ذہن سازی کرنی چاہیے۔ اور ایک بات اور، غیر کو گنجائش تب ملتی ہے جب چوکیدار تھوڑا سو جاتا ہے، چور کو گنجائش تب ملتی ہے جب چوکیدار تھوڑی دیر کے لیے۔ ہمارے ہاں نا جب کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو ہم ختم نبوت کا شعور دینا شروع کرتے ہیں۔ یہ تو ہر روز بیان کرنے والا مسئلہ ہے۔ ہمارے ہاں جب کوئی ہمارے ہاں نا ہماری قوم حادثوں کا انتظار کرتی ہے، اللہ معاف کرے۔ سڑک پہ کھڈا بنا ہوا ہو نا تو وہ اتنی دیر تک وہ سیٹ نہیں ہوتا، پھر پتہ چلتا ہے کہ 10-12 گاڑیاں لگ گئی ہیں، اب وہاں کام شروع ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے کوئی تیاری کرنے کو تیار ہے، پتہ ہوتا ہے کہ یہاں اب نیچے کھڈا ہے، جو ڈرائیور آ رہے ہوں گے وہ گریں گے، لیکن ہم بر وقت کام، ہماری نوجوان نسل کو ہمیں ٹائم پر سمجھانا چاہیے کہ نبی پاک اللہ کے آخری نبی ہے، اور یہ دین کی بقا کا مسئلہ ہے۔ ہمارے یہاں جب کوئی فتنہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو اس کے بعد ہم اس پر گفتگو شروع کرتے ہیں۔ اس پر تو کورسز کرانے چاہیے، ہمیں تیاری رکھنی چاہیے، بار بار ان موضوعات کو ڈسکس کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں آپ کو اس پر میں کہتا ہوں سینکڑوں کتب احادیث میں روایت، احادیث استدلال کرنے کو چیزیں ملیں گی۔ کیوں اتنا کچھ حضور نے بیان کیا؟ کہ ہمیں آگے قوم کو سکھانا تھا، اور نبی پاک نے مختلف رنگوں میں بیان کیا، مختلف انداز میں۔ حضور فرمانے لگے میری اور باقی انبیاء کی مثال ایسے ہے جس طرح کسی شخص نے کوئی عمارت مکمل کر دی تھی، ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، ایک اینٹ کی جگہ چھوڑی ہو نا، ساری عمارت ڈیزائن بھی ہو جائے، تزئین و آرائش بھی ہو جائے، تو ایک اینٹ کی جگہ ہو تو ہر بندہ پوچھتا ہے یار ہے کہ یہ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ سرکار کا مثال دینے کا انداز دیکھیں کیسا کمال کا۔ کریم فرمانے لگے
ایک جگہ جس طرح کسی نے عمارت بنائی اور ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، باقی ٹوٹل عمارت مکمل، ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ حضور فرماتے ہیں اللہ نے نبی بھیجے، بڑی بڑی شانوں والے، بڑی بڑی عظمت والے، جناب آدم صفی اللہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، جناب عیسیٰ روح اللہ۔ کیسا بار بار ذکر ہے، کیا شان ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ، حضرت ابراہیم۔ آپ یقین کریں قرآن کے صفحات پر ان کا تذکرہ ملتا ہے تو روح تازہ، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ اتنے شانوں والے نبی انبیاء کی صف میں پیدا کر کے محبوب کہتے ہیں ایک جگہ اللہ نے خالی چھوڑی، اور جب اللہ نے حبیب اللہ کو مبعوث فرمایا نا تو جگہ ہو گئی ہے مکمل۔ اب نبوت کی عمارت مکمل ہے، اب کوئی گنجائش ہے ہی نہیں، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتی قرآن کی تفسیر ہے۔ سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ وہ مکمل ہو گئی، اب اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ علماء ہوں گے، اولیاء ہوں گے، حضور نے فرمایا میرے خلفاء ہوں گے، لیکن حضور کے بعد نبی۔ اب اس سے ہمیں کچھ یہ خوبی بھی اخذ کرنی ہے، اس پر بھی غور کرنا ہے کہ دین مکمل ہے ہمارے پاس، دین کو پڑھیں۔ آپ یقین کریں ایک ایک جگہ پہ حضور کا دین رہنمائی کرتا ہے۔ میں کبھی کتاب و سنت پڑھتا ہوں نا اپنے رنگ میں، مجھے ایسے لگتا ہے دین ساری باتیں میرے ساتھ ہی کر رہا ہے، یہ ٹوٹل میری ضرورت تھی جو دین بیان کر رہا ہے، یہ مجھے ہی چاہیے تھا۔ آپ بھی کبھی پڑھو گے تو آپ کو لگے گا کہ ساری باتیں میرے ساتھ ہو رہی۔ تھوڑا سا اپنے اندر یہ ذوق لائیں، اپنے دوستوں کو قائل کریں، شریعت اسلامیہ پر عمل کریں، اور دین کا جو سب سے زیادہ شان والا پہلو ہے سمجھنے والا، وہ خلق عظیم کا پہلو ہے۔ مسلمان جب تک اپنے عمل سے تبلیغ شروع نہیں کرے گا تبلیغ نہیں ہو سکتی۔ صرف تقریر سے تبلیغ نہ کریں، جب تک عمل سے تبلیغ نہیں کریں گے، عمل سے، یعنی آپ دکان پہ بیٹھیں تو تب بھی سچ بولیں، لین دین کریں تو دیانتدار ہو، آپ کے روزمرہ کے معاملات میں صفائی ہو، معاملات میں دیانت ہو، عملاً آپ کا رنگ تھوڑا سا، آپ کو پتہ ہے کہ بعض اوقات اس طرح کے فتنے کیا کرتے ہیں، وہ مختلف ناموں پر، ویلفیئر کے ناموں پر، ان ناموں پر لوگوں کو قریب کرتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں مسلمانوں کے پاس دولت کم تو نہیں، یہ لوگوں کو ادھر ادھر ہونے کیوں دیتے ہیں؟ بس تھوڑا سا حرص حوث لالچ سے نکلے نا، سخاوت کا مزاج پیدا کریں، تو آپ اندازہ کریں گے بہت ساری چیزیں ویسے ہی بہتر ہیں۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ ہماری اس محفل مبارکہ کو قبول فرمائے، گفتگو میں کہیں غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔